اچھا جی، آپ اکثر دیکھا ہوگا کہ ضمانت کروانے جاتے ہیں تو لوگ عدالت آپ سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی، آپ نے مچلکا بھی جمع کروانا ہے اور کسی بندے کے جو ہے آپ نے ضمانت بھی دلوانی ہے۔ تو یہ جو شورٹی بانڈ دیتے ہیں اور جو شورٹی ہے، اس کا جو ہے وہ کیا تعلق ہے؟ اور یہ میں نے کہا کہ اب وہ ضمانتیں نہیں رہیں، ضمانت کے حوالے سے اب جو ہے یہ اتھارٹی یہ کہتی ہے کہ آئندہ آپ نے جو پرنٹڈ فارم میں آنکھیں بند کر کے دیے ہوتے ہیں وہاں پر اب ایک ایڈیشن آپ نے لائن کرنی ہے۔ اچھا، ابھی ایک سارا کیس ہے کیا؟ بیسکلی یہ ہے کہ جی ایک بندہ تھا جو دہشت گردی کے مقدمے میں ملوث تھا، اس کی پری ریسٹ بیل تھی، یعنی اس نے قبل از گرفتاری اپنی بیل کے لیے درخواست دی۔ وہاں پر جو تھی ایڈ انٹرم بیل کے لیے اس ساتھ اس نے اپنی ضمانت بھی جو ہے وہ دی، اور جو ضامن تھا اس نے آ کے اپنا دیا کہ ٹھیک ہے جی وہ اب ذمہ دار ہوگا اس بندے کی پروڈکشن کا۔ تو یہ جو عام طور پر دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ بندہ ضمانت پر ہے، تو وہ جو ضامن ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں نے اس بندے کو عدالت کے اندر پیش کرنا ہے، تو وہاں پر عدالت نے قرار دیا ہے کہ یہ جو بندہ تھا، آیا، اس نے اپنی پری ریسٹ بیل لی، اور وہ پری ریسٹ بیل جب کنفرم ہو گئی، یعنی کہ جب ایڈ انٹرم بیل تھی وہ پری ریسٹ میں پوری میچور ہو گئی اور اس کو ضمانت مل گئی، وہ گرفتاری پر قبل از گرفتاری پہ چلا گیا اور اب اس نے نیکسٹ ہر پیشی پر پیش ہونا تھا، تو وہ ہوا یہ کہ اگلی ہی پیشی سے وہ بندہ پیش ہونا چھوڑ گیا، یعنی کہ وہ بندہ عدالت سے فرار ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو پی او ڈکلیئر کر دیا گیا، یعنی کہ اس کو پروکلیم افینڈر یعنی کہ اشتہاری عدالت نے قرار دے دیا، کیونکہ بندہ بیل پر تھا، لیکن بیل پر پری ریسٹ بیل کے بعد جو ہے وہ آپ کو حاضر ہونا ہوتا ہے ہر پیشی پر، تو وہ پری ریسٹ بیل کے باوجود جو ہے وہ حاضر نہ ہوا۔ تو اب عدالت نے کیا کیا کہ جب اس کو پی او ڈکلیئر کر دیا، وہ بندہ حاضر ہی نہیں ہوا، تو الٹا جو بندہ ضمانت دینے والا تھا اس کے خلاف 514 سی آر پی سی 514 جو سی آر پی سی ہے ضابطہ فوجداری، اس کے تحت جو ہے وہ کارروائی شروع ہو گئی۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ جو ضمانت دینے والے ہیں یہ ان کے لیے بڑی دیکھنے والی بات ہے کہ آپ ضمانت جمع کرواتے ہیں، بندہ بھاگ جاتا ہے تو آپ کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو اس کیس میں یہی ہوا ہے کہ جو بندہ ضمانت دینے آیا تھا وہ پھنس گیا۔ اب عدالت نے کیا کیا کہ اس نے کہا جی آپ چونکہ ذمہ دار تھے، اس اے ٹی سی کی عدالت نے، یہ دہشت گردی کی انسداد دہشت گردی کی جو عدالت تھی، اس نے قرار دیا کہ اب آپ چونکہ اس کے ضامن تھے تو آپ کو 50,000 روپے کا جرمانہ پڑتا ہے، تو آپ نے 50,000 جمع کروانے ہیں۔ تو اب ہوا یہ کہ اس کے آرڈر کے خلاف جو تھا وہ بندہ ہائی کورٹ گیا، اور اس نے آگے سیشن میں اور ہائی کورٹ میں جس طرح سے اس نے اپیل کی آگے، تو وہ جب اپیل ہوئی تو اس نے یہ کہا کہ جناب میں تو چونکہ ذمہ دار تھا، اس کو صرف جو جس دن اس نے کی بیل کنفرم ہونی تھی تب تک کی میری ضمانت تھی، یعنی میری جو شورٹی تھی وہ بیسکلی اس ڈیٹ تک تھی، تو یہ بندہ تو اس کے بعد سے جو ہے وہ فرار ہو گیا، تو میری اب ذمہ داری نہیں بنتی، تو یہ جو مجھے جرمانہ کیا گیا ہے یا جو مجھے سزا دی جا رہی ہے یہ میری نہیں بنتی۔ تو اب جو ہے عدالت نے اس پہ کیا قرار دیا ہے، یہ جو حالیہ فیصلہ تھا اس کا پی ایل ڈی 2020 لاہور 430، تو اس میں جو لیٹسٹ ججمنٹ جو آئی اس میں قرار دیا گیا کہ دا پرپز آف اسٹینڈنگ شیورٹی آف دا اکیوزڈ از فار پروڈکشن آف دیٹ پرسن اور اکیوزڈ، ٹھیک ہے، جب بھی جو ہے the surety was given and when the accused appear before the court، تو جو ہی عدالت میں جو ہے ملزم پیش کر دیا جاتا ہے تو then the liability of the surety is over، تو تب اس کے بعد سے شورٹی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کی ضمانت، یعنی کہ ایک بندہ جب ضمانت دینے آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جب اس نے کہا کہ میں اس تاریخ تک کا ذمہ دار ہوں اور اس تاریخ تک وہ بندہ آ جاتا ہے تو پھر اس کی شورٹی وہاں پر ختم ہو جاتی، ضمانت اس کی وہیں تک تھی۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ جناب وہ پری ریسٹ چونکہ آگے کنٹینیو کرے گی تو وہ ضمانت بھی آگے چلتی رہے گی، نہیں، عدالت عالیہ نے قرار دیا کہ یہ بالکل اس طرح سے نہیں ہوگا، وہ جتنی دیر تک ضامن جو تھا اس نے جس تاریخ تک یہ دی تھی شورٹی، اس نے وہ اپنی شورٹی کے تحت بندہ پروڈیوس کر دیا تو اس کی شورٹی آٹومیٹکلی ایکسٹینڈ نہیں کرے گی کہ جناب یہ جب تک نہیں ہوتا۔ تو یہ چونکہ ابھی تک پریکٹس چلتی آ رہی ہے، قانون ہے، تو پھر یہ اس پہ کسی نے بات نہیں کی، لیکن اس چیز کو چونکہ چیلنج کیا گیا تو اب وہاں پر عدالت نے قرار دیا کہ یہ جو ضمانت نامے آپ جمع کرواتے ہیں پرنٹڈ شکل میں ہوتے ہیں، فوٹو کاپیاں ہوتی ہیں، بس فلنگ کیے اور آ گئے، انہیں کہا جی آئندہ آپ اس پرنٹڈ فارم کے اندر جو ہے یہ لائن ایڈ کر لیں، وہ کیا نام تھا، انہوں نے کہا جی پرنٹڈ فارم یعنی کہ ضمانت نامہ شوڈ انکارپوریٹ اے کووننٹ دیٹ دا شورٹی شیل بی باؤنڈ ٹو پروڈیوس پٹیشنر اور اکیوزڈ ٹل دا ڈسپوزل آف اپلیکیشن آف یہ جو ہے پری ریسٹ بیل،
تو جب تک یہ پری ریسٹ بیل جو ہے یہ پوری طرح سے اس کا میٹر ختم نہیں ہو جاتا اپلیکیشن کا، تب تک کے لیے ضامن یہ لکھے کہ میں اس کو پیش کرنے کا ذمہ دار ہوں، یا یہ پھر وہ انڈرٹیکنگ دے کہ ٹھیک ہے جی میں اس کیس کی جب تک یہ ختم نہیں ہوتا تو میں اس کو ضمانت جو ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں کہ یہ بندہ پیش ہوتا رہے گا۔ تو یہ جو اکثر اور اکثر ہو رہا ہے، جس کو بالکل نگلیکٹ کیا جاتا ہے، یہ میں اپنے وکلا بھائیوں کو بتا رہا ہوں کہ اس اتھارٹی کے اندر واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ دس شوڈ ہیو بین چینج۔ تو یہ جو پریکٹس آپ کر رہے ہیں، یہ پرنٹڈ فارم جو آ رہا ہے، اس پرنٹڈ فارم کے اندر تبدیلی لائیں اور اس کے اندر لکھیں کہ جو ضمانت دینے والا آیا ہے وہ یہ کہے کہ جناب میں اس کو صرف ایک خاص تاریخ تک پیش کرنے کا پابند نہیں ہوں، بلکہ جب تک اس کی پری ریسٹ بیل ہے، جب تک یہ قبل از گرفتاری پر ہے 498 سی آر پی سی کے تحت، میں اس کو پیش کرنے کا ذمہ دار ہوں گا۔ تو یہ لائن ایڈ کریں، اور اب یہ جو عدالتوں کے اندر پہلے سے پڑے ہوئے ہیں مچلکے ضمانت نامے، ان کے اندر یہ لائن ایڈ کروائیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو مچلکے ہیں یا جو ضمانت نامے ہیں ان کی تبدیلی کے لیے یہ فیصلہ ہے۔ تو آئندہ آپ نے جب بھی جو جانا ہے، پریکٹس کرنے والے لوگ ہیں، اس چیز کو دیکھیں۔ اس اتھارٹی کے تحت یہ ہے کہ بوگس قسم کی ضمانت نہ لیں، بلکہ ایک اچھی ضمانت لیں، اس چیز کو رائج دیں تاکہ لوگ آئندہ سے بھاگیں نہ۔ یہ جو بھی مجرم ہوتے ہیں، ملزم ہوتے ہیں، ان کو قانون کا پابند بنایا جا سکے۔ تو یہ جو ایک چیز ہے، پھر میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں کہ یہ جو 514 514 سی آر پی سی کے تحت کارروائی ہوتی ہے، یہ جو ضامن آتے ہیں، میں نے کہا کہ ضمانت دینے والے، تو اس ضمانت دینے والوں کے خلاف کیا ہوتا ہے کہ عدالت پہلے اپنی ججمنٹ کی لکھے گی، اپنی فائنڈنگز دے گی، اس کے بعد شو کاز نوٹس کرے گی، آپ کو بلائے گی کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کیوں نہیں بندہ پیش کیا۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میری کوئی ذمہ داری نہیں تھی، آپ وہاں پہ اچھا گراؤنڈ پیش نہیں کر سکے، تو وہ پھر آپ سے یہ بھی پوچھے گی کہ کیوں نہ آپ کی جو ہے وہ ضبط کیوں نہ کی جائے، جو ہے جو آپ نے شورٹی دی ہے، یا جو آپ کو فائن کیوں نہ کیا جائے، یہ بھی آپ سے پوچھا جائے گا۔ اور اگر آپ فیل ہو جاتے ہیں کوئی بھی ایکسپلینیشن دینے پر، تو وہاں پر آپ کی پراپرٹی، موویبل پراپرٹی، میں ایک بات کلیئر کیجیے گا یہاں پر کہ موویبل پراپرٹی آپ کی کوئی بھی چلنے پھرنے والی جائیداد، یعنی کہ یہ جو آپ کی موٹر سائیکل ہو سکتا ہے 50,000 ہے، تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ کی بائک ہے یہ پکڑ لی جائے۔ تو 514 کے تحت جو ضمانت دینے آیا ہے اس کی کوئی بھی موویبل پراپرٹی، گاڑی ہو سکتی ہے، کار ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ اس جو ہے وہ عدالت اپنے قبضے میں لے لے گی، کیونکہ اس نے کسی بندے کی ضمانت دی ہے اور اس بندے کو وہ ضمانت پر پیش عدالت کے اندر پیش نہیں کر سکا۔ تو یہ 514 کے تحت کارروائی ہوتی ہے۔ لیکن ایک چیز اور یہاں پر بھی کلیئر رکھیں کہ یہاں پر قانون اس اتھارٹی کے اندر ایک اور وضاحت بھی دی گئی ہے۔ تو یعنی اگر کوئی بندہ ضمانت دیتا ہے لیکن ضمانت کے بعد وہ فوت ہو جاتا ہے، تو اگر وہ ضمانت اس نے مطلب ایک مجرم کی ضمانت دے دی تھی، ملزم کی ضمانت دے دی تھی، تو لیکن اب اس کو سزا ملتی یا اس کی پروڈکشن نہیں ہوتی، لیکن وہ پروسیس ابھی چل ہی رہا تھا کہ وہ بندہ خود سے فوت ہو گیا، تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ اس نے چونکہ ضمانت دی تھی تو ضمانت کے تحت اس کی جائیداد جو ہے اس کو قبضے میں لے لیا جائے گا۔ نہیں، جو ہی اگر کسی ضامن نے ضمانت دی اور اس کے بعد وہ فوت ہو گیا، تو اگر کوئی اس طرح کا ایشو بنا تو اس کی پراپرٹی نہیں لی جائے گی۔ تو عدالت نے یہ بالکل واضح کیا ہے، یہ کچھ باریک فیصلے ہیں، اور یہ میں کہتا ہوں اس حوالے سے بڑا فیصلہ ہے کہ اب آپ کو یہ جو پرنٹڈ فارم کے اندر پڑے ہوئے ملتے ہیں ضمانت نامے یا مچلکے، ان کے اندر اب یہ لائن ایڈ کروا لیں کہ جو ضمانت دینے آتا ہے وہ صرف ایک خاص تاریخ تک دینے کی ضمانت نہ دے، بلکہ وہ ایک اپلیکیشن کے پورا ہونے تک، ایک چیز کی کارروائی پوری ہونے تک کی ضمانت دے، یا پھر آپ اس سے ایک الگ سے انڈرٹیکنگ لیں۔ تو یہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، اس لیے آپ نیچے والی عدالتوں میں اس چیز پر عمل درآمد ضرور کروائیں۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور اس حوالے سے اگر کوئی بھی مزید بات آپ نے پوچھنی ہو، کسی وکیل بھائی کو کوئی مشورہ چاہیے ہو، یا کسی عام آدمی کو، یا کسی نے ضمانت دینی ہے، تو وہ اگر ہم سے ضمانت دینے سے پہلے کانٹیکٹ کر لے تاکہ آئندہ وہ کسی قسم کے مسائل میں جو ہے وہ نہ پھنسے۔ تھینک یو۔